رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد بن بکر میں تقریباً 4 سال رہے۔ واضح ہو کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند کے دل میں اچھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت برسا دی۔ اگر ہمارے دلوں میں بھی اچھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی برکت سے نوازیں گے۔ عربوں کے دور دراز سوچ کے مطابق بچوں کو دیہات میں بھیجنے میں کئی حکمتیں مخفی ہیں۔ وہ شہر کی بیماریوں وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ دیہات کی مشکل زندگی ان کے لیے باقی زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ عموماً قریبی رشتہ دار ورانہ محبت کے باعث بچوں کو بگاڑتے ہیں، اس بگاڑ سے بچے بچ جاتے ہیں۔ شہر کے عربی زبان میں اجمی لوگوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں جبکہ دیہات کے عربی فصیح و بلیغ ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ عربی میں بات فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور بنو سعد بن بکر کی رضاعت کا نتیجہ ہوں۔ اسی قیام کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے اور بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ یاد رہے کہ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو حضرت آمنہ کو واپس کر دیا۔ حضرت آمنہ اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے سرپرست عبدالمطلب کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائی اور 1 ماہ رہ کر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئی۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک بیماری کے باعث فوت ہو گئی اور انہیں ابہو میں دفن کیا گیا۔ عبدالمطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ بعد میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو اچانک بڑی سڑک سے ہٹ کر چلنے لگے اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک قبر پر پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قبر دکھا دیا۔ میں تمہیں بھی قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں موت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے مندرجہ ذیل واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ عبدالمطلب حیثیت سردار خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش یا تخت پر روزانہ دن آخری حصہ میں بیٹھتے تھے۔ اس کے بچوں تک کو اس تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگتے آئے اور تخت پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھینچ کر اتارنے کی کوشش کی۔ عبدالمطلب نے کہا، اس کو آنے دو، اس کی شان ہی نرالی ہے، اور پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں اونٹوں کی تلاش کے لیے بھیج دیا۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی کرتے اس میں کامیابی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا سے بہت دیر بعد واپس آئے۔
عبد المطلب بے تاب ہو گیا اور پیار سے کہا کہ آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ کے تھے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب کی وصیت کے مطابق ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بنے۔ اس تھوڑے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ اور دادا کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے بچے پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے تھے؟ اس کا صحیح جواب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اصل ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک یتیم کو عام بچے کی نسبت زیادہ خود مختاری، دانائی، اپنی عمر سے بڑھ کر پختگی جیسے اوصاف سے سرفراز کرتا ہے۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت مخفی ہے۔ اس لیے اکثر ایک غریب گھر کا بچہ ایک امیر گھر کے بچے سے زیادہ پختہ کار اور سمجھدار ہوتا ہے۔